انور صاحب موجود ہیں. ان کو ون مور ٹائم خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. اور سر کیا سیاستدان لوگ کہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں, جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں, یہ تو اپنا اپنا پرسیپشن ہے کہ آپ کس طرح کس چیز کو لیں. اس ملک کے ساتھ جو بھی ہے اس میں ہر کسی کا ایکول کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ غریب عوام ہو یا امیر عوام ہو. ہر آدمی ایکلی انوالو ہے اس حالاتوں کے لیے. ہم اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم ایک بیسکلی پہلے تو ہمیں ایک نیشن بننا پڑے گا. ہم نیشن نہیں ہے, ہم ہجوم ہیں. کہتے ہیں نا بنچ آف پیپل, ہجوم ہے. ہمیں پہلے تو ایک ملک, ایک نیشن, ایک عوام بننا پڑے گا جس کو اپنے ملک سے پیار کرنا پڑے گا. میرا بڑا اختلاف ہے اپنے لوگوں سے, اپنی عوام سے, کہ وہ اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے. آپ اگر کسی بھی دنیا میں کسی شہر بھی, کسی دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو وہاں آپ کو کوئی اور ملک کے لوگ اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. صرف آپ اگر پاکستانی ملیں گے. میں انفیکٹ آپ کو ریسنٹلی کا ایکسپیرینس اپنا بتاتا ہوں کہ میں باہر کے کسی ممالک میں تھا اور میں ان کی بڑی مشہور شاپنگ اسٹریٹ پہ گھوم رہا تھا. تو وہاں پہ بینچز بنی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بھی کھڑا ہوا تھا. تو وہاں پہ نا دو لوگ اپنے ملک کے مطلب اگینسٹ حالاتوں کے اگینسٹ یا اپنے ملک کے اگینسٹ باتیں کر رہے تھے, اور دو ان کے ساتھ اور بھی دوسرے ملکوں کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو جب میں نے اپنے کان ذرا قریب جا کے سننے کی کوشش کی کون سے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو مجھے پتہ چلا وہاں پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دو پاکستانی بیٹھ کے اپنے ملک کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور پاکستانی عوام ہی کرتی ہے, اور شاید ہی کوئی دوسرا سر آپ ملک یہ ہو دیکھیں نا, ایسا. اور یہ حقیقت ہے, I'm telling you a fact. یس اٹ از, آپ کی بات بالکل سچ ہے سر. لیکن کہتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں وہ کشف ہوتا ہے جو ماں باپ ٹریننگ دیتے ہیں. جی, اب قوم ایک طرح سے کنٹرول ہوتی ہے, چاہے مذہبی لوگ ہوں, میڈیا ہوں, سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عوام کو اسی طرح سے ٹرین کیا گیا نا, ڈونٹ یو تھنک ایسا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. روڈ پہ کچرا کون پھینکتا ہے؟ کون پھینکتا ہے آپ بتاؤ نا. عوام پھینکتی ہے. اب ایسی بہت سی اسٹریٹ ہیں جہاں پہ ایسی بہت سی اسٹریٹس ہیں جہاں پہ کچرے کی وہ باسکٹ پڑی ہوتی ہے, مگر اس کی سائڈ آؤٹ اسکرٹس پہ آپ دیکھتے ہیں سارا کچرا پڑا ہوتا ہے. کون پھینکتا ہے؟ ہم پھینکتے ہیں. سگنل کون توڑتا ہے؟ ہم توڑتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کون توڑتا ہے؟ ہم توڑتے ہیں. ٹیکس کون نہیں دیتا؟ ہم نہیں دیتے. تو ہم عوام ہیں نا. تو عوام کو ہم نے یا عوام کے ماں باپ نے یا ان کی فیملی نے یہ پروڈکٹ تو نہیں دیا لوگوں کا کہ آپ ایسے کام کریں. ایک دوسرے سے لڑتا کون ہے, مارتے کون ہے, سگنل سے پھٹے کون کرتے ہیں؟ عوام کرتی ہے. کس نے کہا ہے عوام کو کرنے کے لیے؟ عوام خود کرتی ہے. ہم نیگیٹیوٹی کے اندر رہ رہے ہیں. ہمیں شوق ہے یا ہمیں مزہ آتا ہے نیگیٹو کام کرنے میں. یہ ایک فیکٹ ہے. اور ہماری ینگ جنریشن جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, انفیکٹ میں ایسے بہت سے ینگ بچوں کے کم اکراس کرتا ہوں, ملتا ہوں, جو مجھ سے پاکستان ملک کی اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں جب ان سے سوال کرتا ہوں بیٹا آپ کے گھر کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے, تو ان کو اس کے بعد جواب نہیں ہوتا. میں ان سے سوال کرتا ہوں بیٹا آپ کے یہاں آپ کے اسکول کی فیس کتنی ہے, آپ کے کالج کی, ان کو وہ جواب نہیں آتا. میں کہتا ہوں بیٹا آپ کی گاڑی میں مہینے کا کتنے کا پیٹرول ڈلتا ہے, ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا. بٹ وہ ملک کی اکانومی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنے گھر کی اکانومی پہ تو بات کر لیں, اپنے گھر کی بجٹ پہ تو بات کر کے دکھائیں مجھ سے, کہ ان کو پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں, کیسے پیسے کما کے ان کے والد صاحب لا رہے ہیں, ان کی کیا ہارڈ شپس ہیں, کیا اسٹرگلز ہیں. بٹ وہ والد صاحب کے پیسوں سے گاڑی صبح اسٹارٹ کرتے ہیں, پورا دن گھومتے رہتے ہیں, اور وہ ملک کی اکانومی کے اوپر, ملک کے حالاتوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں. تو بھی ریئلسٹک بات کرنی چاہیے زندگی میں. ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہیں, اور جن چیزوں میں ہم شارٹ ہیں ان چیزوں میں ہم شارٹ ہیں. میں آپ کو ایک بہت اچھی, سوری ٹو سے میں بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, اگر آج سے 10 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کا حال نہیں تھا. جی, اگر ایک گھر میں اگر 4 افراد رہتے تھے اور چاروں افراد ایک ہی جگہ ایک آفس میں جاتے تھے, تو وہ ایک ہی گاڑی میں پریفیئر کرتے تھے جانا. اور آج کل کے دور میں اگر آپ کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ایک ہی گھر میں 4 مرد رہتے ہیں, وہ ایک ہی جگہ پہ آفس ہے ان کا, وہ جاتے ہیں, بٹ سب الگ الگ گاڑیوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے انڈیویجول وی کین افورڈ, بٹ ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری وی کین ناٹ افورڈ. اب وہ 3 لیٹر میں پہلے 4 لوگ پہنچتے تھے, آج وہی 12 لیٹر میں وہ 4 لوگ پہنچ رہے ہیں. تو وہ 12 لیٹر ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. ایز اے انڈیویجول تو ہم افورڈ کر پا رہے ہیں, بٹ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو ہمارے پاس ڈالر کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا مسئلہ ہے, وہ ہم کور نہیں کر پا رہے. امپورٹ اورینٹیڈ ہم ہو چکے ہیں, لوکل ہم کوئی پروڈکٹ یوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے ڈالی ہیں؟ لوکل انڈسٹری کو کیوں نہیں سپورٹ کرتی عوام؟
دیکھیں میں سچ حقیقت بات کر رہا ہوں, سب امپورٹڈ پروڈکٹس کی طرف دھیان ہے, امپورٹ بیسڈ اکانومی ہو گئی ہے. اب شاید ہمیں موقع ملے تو ہم پانی پینے کے لیے امپورٹ کر کے پئیں. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس بہت ہائی کر لی, ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے بلون کے اندر پھنسا لیا ہے کہ وہ کسی دن بھی پھٹے گا, اور وہ پھٹ گیا ہے. تھوڑے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں وہ پھٹا ہوا بلون, کیونکہ ملک میں بالکل اب اگر مہنگائی, اگر کوئی چیز مہنگی ہے, اگر میں سچ بات بولوں کوئی چیز مہنگی ہے, میں ایک بزنس مین بھی ہوں, اگر میں کوئی چیز مہنگی پرچیز کر رہا ہوں تو میں اس کو اسی دام پہ بیچتا ہوں. میں اس کو سستی کر کے نہیں بیچ سکتا. اگر میں سستی کر کے بیچوں گا تو میرے خیال میں 2-4 سال میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا. اور یہی کنڈیشن پاکستان کی بھی آ گئی. سبسڈی دینی ہے تو اس کے لیے میکانزم بنانا چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایسے کمیوٹ کے راستے بنانے چاہیے, ایسی ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنانا چاہیے جس پہ آپ ڈائریکٹلی لوور طبقے کے لوگوں کو سبسڈی دیں, جیسے پنجاب میں میٹرو کے تھرو دی جاتی ہے. وہ بالکل ایک سرٹن لوور جو روز بیچارے ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے. بٹ ایک آدمی اگر جو بڑی سی گاڑی چلا رہا ہے, 4 ویل چلا رہا ہے, اور اس کو اس کے ایک فیول ٹینک کو فل کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ اس کو 5,000 روپے کی سبسڈی دے رہی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 5,000 روپے کی سبسڈی کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں لانگ رن میں میٹر کرتی ہیں ایز اے فار اے کنٹری. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے. میاں محمد نواز شریف نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. انفیکٹ اگر میں لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں نون نے اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے کیا کیا, تو سب سے پہلے تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2013 میں جب انہوں نے ملک کی واگ دوڑ سنبھالی تھی, کراچی کے حالات آپ سب کے سامنے تھے. وہ حالات بھی ٹھیک کرنے والے میاں محمد نواز شریف تھے. کراچی کے لیاری ایکسپریس پہ بھی کمپلیٹ کر کے میاں محمد نواز شریف نے دیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی میاں محمد نواز شریف نے دیا. گرین لائن بھی میاں محمد نواز شریف نے دی. سکھر سے ملتان تک کا بیلٹ بھی میاں محمد نواز شریف نے بنایا. صرف کام جو کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا, میاں محمد نواز شریف نے کیا. باقی ساری پارٹیوں نے ان کے نام پہ پالیٹکس کری ہے اور آج تک کر رہے ہیں. مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز سے, سارے میرے ووٹرز عوام جو سن رہی ہے, کہ آپ اپنے منتخب کردہ نمائندے وہ آج کل آپ کا ووٹ لینے آ رہے ہیں, تو ان سے ان کی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں. ان کو بولیں ہمیں یہ نہ بتائیں کہ دوسرے نے کیا غلط کیا, یہ بتائیں کہ آپ نے کیا صحیح کیا. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, صرف اور صرف مظلوم کارڈ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں. پہلے 2013 میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمارا پرائم منسٹر آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے. جب 2018 میں پرائم منسٹر آیا تو انہوں نے کہا سب بک گئے, بکاؤ مال. پھر اب 2024 آ گیا, 2024 میں الیکشن کا ٹائم آیا تو وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ کا بدلہ, ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے. بھائی ٹاک اباؤٹ یور پرفارمنس. اگر میری کانسٹیٹوئنسی میں آپ ووٹ مانگ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ میرے لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے, ان کی زندگی کیسے آسان کریں گے. ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے, آزاد امیدوار کو جتوانا ہے, اس کے بعد اس نے بک جانا ہے. یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں آج اس پالیٹکس کے اندر ہوں, میں بھی اپنی فیملی کو, اپنی بزنس کو چھوڑ کے نکلا ہوا ہوں. وہ اس لیے نکلا ہوا ہوں کیونکہ میرے حلقے کے الیکٹڈ ممبرز نے کام نہیں کیا. اگر میرے حلقے کے الیکٹڈ ممبرز نے کام کیا ہوتا تو شاید میں بھی آج اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوتا, اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہوتا, شاید یہ شو پہ ہمارا موضوع کچھ اور ہوتا. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جو باقی آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, آپ کا کام کرا سکیں. یہ کنٹروورسیز کب تک چلیں گی؟ تو میرا یہ بلیو ہے ایک اسکول بنانا, ہاسپٹل بنانا, روڈیں بنانا, یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں آج کل کے دور میں. تو اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا, اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا, آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا اپنی عوام کی خدمت کرنے کی, اپنے عوام کی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہوں گے, جی آپ سندھ میں تو پاور میں نہیں ہوں گے. ہم فیڈرل سے فنڈ لائیں گے, ہم فیڈرل سے کام کریں گے. پہلے بھی جتنے بڑے پروجیکٹس میں نے بتایا فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنائے, سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. انفیکٹ 4 سال فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے کراچی شہر سے 15 MNAs تھے, آلموسٹ 30 MPA تھے. کسی سے پوچھو تو کہاں گئے پیسے؟ 60 کروڑ پر سسٹینیبل ڈیزائن گول سے ہر MNA کو ملا. اگر 15 MNA اور 60 کروڑ کو ملائیں تو ایک میرے خیال میں اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تو بن سکتا ہے. کچھ بنایا نہیں بنایا, کوئی کام کیا نہیں کیا, بس کیا تو کیا کیا, صرف باتیں کریں اور ابھی مزید باتیں کر رہے ہیں. تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف کو اس شہر سے جتا کے دیکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ شہر لاہور سے بھی اچھا بنے گا, یہ صوبہ سندھ سے بھی, یہ صوبہ پنجاب سے بھی اچھا بنے گا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دن رات محنت کریں گے. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا, ہم پھر کر کے دکھائیں گے. بالکل. اچھا سر, آپ کی کافی لوگ آتے جا رہے ہیں, سبھی کو سلام. بابر صاحب موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز. سر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم نیگیٹو ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنی زندگی کا, اپنی چیز کا. آپ کی بات بالکل درست ہے. پچھلے سال بلکہ کووڈ میں ہم رمضان